الله الرحمن الرحيم أحسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لمن اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله
أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا۔ غار میں پناہ لینے والے نوجوانوں کا واقعہ۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ غار والوں اور رقیم یعنی اس کتبے جس میں ان نوجوانوں کے نام لکھے ہوئے تھے کا واقعہ ہماری بہت سی نشانیوں میں سے اور تعجب خیز اور حیرت انگیز تھا؟ جب روم کی وثنیت پرست حکومت کے ظالمانہ دور میں چند نوجوانوں نے غار میں پناہ لی تھی اور یہ دعا کی تھی کہ اے ہمارے مالک ہمیں اپنی رحمت خاصہ سے نواز دے اور ہمارے معاملات درست فرما دے، تو ہم نے غار میں ان کے کانوں کی قوت سماعت کو سال ہر سال کے لیے موقوف کر دیا تھا، یعنی ان پر گہری نیند طاری کر دی تھی۔ پھر 309 سال کے بعد انہیں اٹھا دیا تھا تاکہ دیکھیں کہ 2 حلقوں میں سے کون ان کے ٹھہرنے کی مدت کا صحیح اندازہ لگا سکے گا۔ ہم ان کے واقعے کی حقیقت تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ وہ نوجوان اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کی ہدایت میں اور اضافہ کیا اور ان کے دل اس وقت مضبوط کر دیے جب وہ حق کے لیے کھڑے ہوئے اور انہوں نے علل اعلان حکومت وقت کے خلاف موقف اختیار کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا رب اور مالک وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، ہم اس کے علاوہ ہرگز کسی دوسرے خدا کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ایسا کہنے کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم ظلم کر رہے ہیں، حد سے گزر رہے ہیں، یا ہماری قوم کے لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کو خدا بنائے بیٹھے ہیں۔ ذرا ان کے بارے میں حجت و دلیل پیش کریں۔ اس سے بڑھ کر ناحق بات کرنے والا کون ہوگا جو اللہ پر افترا بردازی کرے؟ اور اللہ نے ان نوجوانوں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ جب تم نے ان سے اور ان کے علاوہ ان کے خداؤں سے علیحدگی اختیار کر لی ہے تو غار میں پناہ لے لو، تمہارا رب اپنی رحمت کے دروازے تمہارے لیے کھول دے گا اور تمہارے معاملات آسانی سے حل فرما دے گا۔ اردن کے شہر عمان کے پاس ایک غار میں انہوں نے پناہ لی اور اللہ نے ان کی حفاظت کے حیرت انگیز انتظامات فرما دیے۔ یہ غار ایسا تھا کہ جب تم سورج کو طلوع ہوتے ہوئے دیکھتے تو یہ دیکھتے کہ دھوپ غار سے دائیں جانب کترا کر نکلتی ہے اور جب سورج غروب ہوتا تو غار کے بائیں جانب سے دھوپ گزر جاتی اور وہ غار کی کشادہ جگہ میں تھے۔ یہ اللہ کی قدرت کی ایک نشانی تھی۔ اللہ جس کو ہدایت دے دے وہ ہدایت یافتہ ہے اور جس کو بھٹکا دے اس کا تمہیں کوئی مددگار اور رہبر نہیں ملے گا۔ تم اگر انہیں دیکھتے تو تمہیں ایسا لگتا کہ وہ بیدار ہے، حالانکہ وہ سو رہے تھے، اور ہم انہیں دائیں بائیں کروٹیں دیتے رہے اور ان کا کتا جو حفاظت کے لیے ساتھ تھا غار کے باہر چبوترے پر ہاتھ پھیلائے ہوئے بیٹھا تھا۔ اگر تم جھانک کر دیکھتے تو خوف اور دہشت کے مارے ان سے فرار اختیار کرتے، اور اسی طرح جس طرح ہم نے انہیں سلایا تھا انہیں اٹھا بھی دیا تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے دریافت کریں کہ وہ غار میں کتنی مدت پڑے رہے۔ ان کے ایک ساتھی نے کہا کہ کتنی مدت سے ہم لوگ یہاں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ 1 دن یا 1 دن کا کچھ حصہ گزرا ہوگا۔ پھر وہ بولے کہ تمہارا رب ہی صحیح جانتا ہے کہ تم کتنی مدت سے یہاں ہو، تو اپنے میں سے کسی کو چاندی کے سکے دے کر شہر بھیجو، وہ جا کر دیکھے کہ حلال اور پاکیزہ کھانے کی جو چیز ہو اس میں سے کچھ کھانے پینے کے لیے خریدا اور بہت
بہت حکمت اور تدبیر سے یہ کام کرے، کسی کو بھی تمہارے بارے میں مطلع نہ کرے، کیونکہ انہیں اگر تمہارا پتہ چل گیا تو پتھر مار مار کر ہلاک کر دیں گے یا اپنے مذہب میں واپسی پر مجبور کریں گے، اور تب تم کسی حال میں کامیاب نہ ہو سکو۔ اور اس طرح ہم نے ان کا پتہ چلوا دیا، ان کا راز کھول دیا، تاکہ لوگوں کو یہ یقینی طور پر معلوم ہو جائے کہ وعدہ الہی برحق ہے اور قیامت ہونی ہے، اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں۔ بہرحال اس نوجوان کے باہر جانے اور سودا لانے اور قدیم ترین سکے کے استعمال اور اپنی انجانی حیات قضائی سے راز کھل گئی۔ وہ غار واپس آیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان پر حقیقی موت طاری کر دی، لیکن شدہ خبر پھیل گئی اور غار کی تحقیق ہو گئی، تو لوگوں میں اس پر جھگڑا ہونے لگا، کیونکہ حکومت اب انہی کے مذہب کی تھی، اور 7 سونے والوں 7 سلیپرز کے چرچے تھے، اور ان کی عقیدت میں لوگ دیوانے ہو رہے تھے کہ ان عظیم انسانوں کی کیسی یادگار تعمیر کی جائے۔ لوگوں کی رائے تھی کہ ان کے نام سے ایک یادگار عمارت تعمیر کی جائے۔ ان کا رب ان کے حال سے سب سے زیادہ واقف تھا۔ جن لوگوں کی بات غالب رہی ان کا فیصلہ یہ تھا کہ ہم ان کے قریب ایک مسجد بنائیں گے۔ آخر مسجد ہی تعمیر ہوئی۔ یہ لوگ حضرت عیسیٰ کے سچے مذہب پر تھے۔ آج بھی غار کے قریب وہ مسجد موجود ہے جس کی ہر دور میں ترمیم ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ کہیں گے کہ وہ 3 تھے اور چوتھا کتا تھا، اور کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 5 تھے اور چھٹا کتا تھا۔ بن دیکھے اٹکل باتیں ہیں یہ، اور دیگر لوگ کہیں گے وہ 7 تھے اور 8واں کتا تھا۔ ان سے کہہ دیجئے کہ میرا رب ان کی تعداد کا صحیح علم رکھتا ہے اور بہت کم لوگ ان کے بارے میں جانتے ہیں، لہٰذا آپ ان کے بارے میں بحث و مباحثے میں نہ پڑیں، ظاہری طور پر بحث کے مسئلے کو ٹال دیں اور نہ ان کے بارے میں ان میں سے کسی سے کچھ دریافت کریں۔ اس زمانے کے اہل کتاب بیجا بحثوں میں الجھے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان بحثوں میں الجھنے سے منع کر دیا گیا، اور کسی معاملے میں بغیر انشاءاللہ، یعنی اگر اللہ چاہے کہ عمل عطا فرمائے گا۔ اور عیسائیت کے بگاڑ کا ذکر کیا گیا تھا کہ ان کے یہاں تثلیث کا عقیدہ پیدا کر لیا گیا اور اللہ کے ساتھ مشرکانہ رویہ اختیار کیا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت دی گئی تھی کہ آپ پر جو بھی اللہ کی طرف سے کتاب کا حصہ نازل ہو آپ اسے لوگوں تک پہنچا دیجیے۔ آپ پر اصل ذمہ داری اس کی ہے کہ بے کم و کاست بات پہنچا دیں، اور آپ اس دین متین کی تبلیغ فرماتے رہیں، اور جو ہدایات آپ کو دی گئی آپ ان کو پورا کرتے رہیں، یہ اصل ذمہ داری آپ کی ہے۔ اس کے بعد جو ان کا موقف ہوگا اس کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ان سے نمٹ لے گا۔ اور یہ بات بھی سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ دنیا ابدی نہیں ہے، یہ فانی ہے، ایک سرائے ہے، ایک مسافر خانہ ہے، بڑی اچھی لگتی ہے، بڑی سجی دھجی نظر آتی ہے، اور بڑے حسن و جمال کے مظاہر ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ اس دنیا کو فنا لاحق ہونا ہے۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس دنیا میں کچھ باقی نہیں رہے گا۔ ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو چھوٹی چھوٹی علامتیں قیامت کی دکھاتا ہے کہ کسی شہر میں زلزلہ آتا ہے، ایک سے خوبصورت عمارت اور چمکتے ہوئے روڈ اور عمدہ قسم کی دکانیں اور ان کا بے تحاشا سامان اور مکان کے اندر جو کچھ بھی ساز و سامان وہ سب کا سب زمین میں پھنسا گیا۔ تو یہ چھوٹی سی قیامت تو دکھتی، یہ ساری سجاوٹیں اور یہ زینتیں اور مال و مدان کے مظاہرے اللہ میاں کچھ نہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ آپ کا جی چاہتا ہے کہ اب یہ مکان میرا تا قیامت ہے اور اب میرا وجود بھی باقی رہے، لیکن جب اللہ نے بتا دیا کہ دنیا فانی ہے تو فانی ہے،
اب اس کے فنا کے مناظر کبھی زلزلے کی شکل میں، کبھی طوفان کی شکل میں، کبھی کہیں سونامی آ گئی تو شہروں کے سینکڑوں ہزاروں مکانات اس طرح سے بہتے ہیں جیسے تنکے بہتے ہیں۔ ایک خطرناک سونامی جو آئی تھی انڈونیشیا سے، جس کا آغاز ہوا تھا، اور اس نے انڈونیشیا کے بعد مغرب کے رخ پر کتنے ملکوں کو نقصان پہنچایا، اور ہندوستان کا جو جنوبی علاقہ ہے وہاں پر کیسی توپوں مچی، اور ہندوستان کو پار کرتے ہوئے وہ سونامی افریقہ سے ٹکرائی۔ ہزاروں میل کا فاصلہ ہے، لیکن وہ اتنا خطرناک طوفان تھا سمندر کا، اور اس طوفان نے ایسی تباہی مچائی کہ بس ان لوگوں کی تو قیامت آ ہی گئی جو اس علاقے میں تھے۔ تو کسی وقت پوری دنیا کی قیامت آئے گی، اسے یاد رکھنا چاہیے۔ جہاں تک تعلق ہے اصحاب کہف، جن کے بارے میں یہودیوں نے مکہ مکرمہ کی کچھ مشرکوں کو ایک پٹی پڑھائی اور یہ کہا کہ تم سوال کرنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ بتائیے کہ غار والے کون تھے، اور اسی طرح ان سے یہ بھی سوال کرنا کہ موسیٰ اور خضر کا واقعہ کیا ہے، اور یہ بھی پوچھنا کہ ذوالقرنین کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں۔ یہ تین بڑے بڑے سوالات ہیں۔ اب ان تین سوالات کے جوابات کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انتظار تھا، لیکن آپ کو یہ احساس ہوا کہ ابھی یہ سوالات ہوئے اور کل تک اللہ کی طرف سے وحی آ جائے گی، اللہ کی طرف سے جواب میں تاخیر نہیں ہوگی، اس لیے آپ نے اعتماد میں کہہ دیا کل بتاؤں۔ اسی سورہ میں واقعات بتانے کے ساتھ ساتھ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مت کہیے گا کبھی بھی کسی چیز کے بارے میں کہ کل اس کو کروں گا جب تک انشاءاللہ نہ کہہ لیجئے۔ اب چونکہ کل کی بات آپ نے کی تھی اس لیے کل کا ذکر آیا، 1 گھنٹے کے بعد بھی کسی چیز کے بارے میں، 5 منٹ کے بعد بھی کسی چیز کے بارے میں مت کہیے کہ 5 منٹ بعد کروں گا جب تک انشاءاللہ نہ کہ یہ بغیر اللہ کی مشیت کے آپ ہل نہیں سکتے۔ خدا نہ خواستہ ہو سکتا ہے بیٹھے ہو اٹھنا چاہیں تو اٹھ نہ پائے، فالج گر گیا۔ اس دعوے کے ساتھ کون کچھ کر سکتا ہے؟ آرام سے بیٹھے تھے، ہٹتے کٹتے تھے، اچانک ملک الموت آ گئے اور جان قبض کر دی۔ کیسے کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں اگلے لمحے میں ایسا کروں گا؟ اپنے بلبوتے پہ نہیں کہہ سکتا۔ تو جب اسے اللہ کی قدرت اور اللہ کے اختیار کو سامنے رکھتے ہوئے بات کرنا ہے تو اسے انشاءاللہ کہنا چاہیے۔ اگر اللہ چاہے میں فلاں کام کروں گا، اگر اللہ چاہے ایسا کروں، اگر اللہ چاہے۔ یہ ہے ایمان کی تذکیر، اور جو ہم کو اللہ کی طرف سے دین عطا فرمایا گیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے بتایا ہے۔ یہ ایسا دین ہے جس میں کھڑے بیٹھے لیٹے ہر وقت اللہ کی یاد کریں۔ اس دین کی یہی روح ہے، یہی جان ہے، یہی طاقت ہے، یہی بیٹری ہے، یہی کرنٹ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے عقل مندوں اور دانش مندوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، دانشور وہ ہیں اللہ کے نزدیک دانشور لوگ وہ ہیں جو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ مومن کی پہچان ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں داخلے کی دعا اور خارجے کی دعا اور مسجد آنے کی دعا اور مسجد سے نکلنے کی دعا اور سونے کی دعا اور سونے سے جاگنے کی دعا اور کھانا کھانے کی اور کھانے سے فراغت کی اور پانی پینے کی، ہر چیز میں یہ پہلو شامل کر دیا۔ اللہ کی تعریف ہے جس نے مجھے پلایا، اللہ کی تعریف ہے جس نے مجھے کھلایا، اللہ کی تعریف ہے جس نے مجھے سلایا، اللہ کی تعریف ہے جس نے مجھے اٹھایا۔ ہر وقت کے ہر عمل کے ساتھ اللہ کی تعریف کو داخل کر دیا گیا کہ ذکر سے بندے کا کوئی وقت کوئی عمل خالی نہیں۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو تسلسل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تینوں سوالات کے جوابات دے دیے. اور پہلا سوال کہ غار والے کون تھے، کیا قصہ تھا. اب یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث میں اس کی تفصیل موجود نہیں، بس قرآن کی آیتیں. یہ قرآن پاک کی جو آیتیں ہیں، ان آیات میں جو واقعہ بیان کیا گیا، اور جب میں نے آیتوں کا ترجمہ آپ کے سامنے پڑھا تو جو معلومات آپ کو حاصل ہوئی، یہ معلومات اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرمائی، اور آپ کے ذریعے سے آپ کے صحابہ کو یہ معلومات عطا کی گئی. اور مزید پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا معلومات دی گئی. ہمارے پاس روایات کی شکل میں وہ معلومات نہیں پہنچی کہ جن کی بنیاد پر ہم تاریخی تحقیق کر سکیں. اب یہ کام مفسرین کا تھا، صحابہ کے مفسرین، تابعین کے مفسرین، تبع تابعین کے مفسرین. تفسیر میں امام ابن جریر طبری بابا آدم کی حیثیت رکھتے ہیں. جتنی بھی تفسیرات صحابہ کی تھیں، تابعین کی تھیں، تبع تابعین کی تھیں، سب امام ابن جریر طبری نے سمیٹ لی. اور واقعہ یہ ہے کہ تفسیر کا انسائکلوپیڈیا تیار کر دیا. وہ ایک ایسے مرجع کی حیثیت اختیار کرنی. اور جو روایتیں ہیں، خاص طور پر اس طرح کے جو موضوعات ہیں جن کا ذکر تورات میں آیا یا تلمود میں آیا یا انجیلوں میں آیا، ان سے متعلق ہمارے یہاں اسرائیلی روایتیں، یعنی بنی اسرائیل سے جو روایتیں منتقل ہوئی، چونکہ متعدد یہودی اور متعدد عیسائی مسلمان ہوئے، اور جب یہ مسلمان ہوئے تو اپنی کتابوں کی جو روایتیں ہیں اور اپنے یہاں کے جو قصے ہیں وہ مسلمانوں کو بتانے لگے، جن میں سب سے زیادہ نمایاں نام ہے حضرت کعب الاحبار کا، جو تابعین، لیکن تابعی ہونے کے باوجود کیونکہ وہ ایک ایسی ثقافت کے مالک تھے جس کا تعلق ببلیکل لٹریچر سے تھا، وہ تورات سے واقف تھے، وہ انجیل سے واقف تھے، اور جو اس سے ابو ہریرہ کو روایت سنا رہے ہیں، کبھی ابن عباس کو روایت سنا رہے ہیں، اور کبھی کسی کو روایتیں سنا رہے ہیں. تو اب ہوا یہ کہ ان سے جو روایتیں ان حضرات صحابہ کو ملی وہ منتقل ہوئی تابعین کی طرف اور پھر تبع تابعین کی طرف. اور پھر ایک جو غلط کام ہوا وہ یہ کہ ان روایتوں کو بعد کے بعد تھے جنہوں نے اس طرح کی روایتوں کے ساتھ سندیں لگا دی، ایسی کہ یہ سمجھا جائے کہ یہ بات نبی سے معلوم ہوئی. اس کا خطرناک نقصان یہ ہوا کہ ہماری تفسیر کی کتابیں اسرائیلی روایات سے بھر گئی، اور ان اسرائیلی روایات کو یہ سمجھ لیا گیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثیں ہیں. تو یہ معلومات ان روایات سے متفق ملی جو تفسیر میں ہیں. تفسیری روایات اور یہ روایات جو زیادہ تحقیقی ہیں، دونوں کے درمیان ایک طرح کا اتفاق ملا. ایک بات یہ تو عیسائیوں کے یہاں چلی آ رہی ہے کہ وہ سیون سلیپرز کا ایک عنوان ہے ان کے یہاں، 7 سونے والے. یعنی یہ ایک بڑا حیرت انگیز واقعہ عیسائی تاریخ کا ہے، اس لیے عیسائیوں نے اس کو یاد رکھا ہے. اور یہ ایک مسئلہ کہ یہ لوگ کہاں کے رہنے والے تھے، تو قرآن پاک میں جب یہ بات فرمائی گئی کہ وہ کہف والے اور رقیم والے، تو بہت سے حضرات یہ سمجھنے پر مجبور ہوئے کہ رقیم جگہ کا نام. مولانا ابوالکلام آزاد بھی انہی لوگوں میں ہیں جنہوں نے یہ بات کہی کہ رقیم سے جگہ کا نام مراد ہے. اور پھر یہ کہا کہ بحر احمر کی جو مشرقی آبنائے ہے، جہاں پر ایلا اور عقبہ کی بندرگاہ ہے، اسی کے پاس یہ جگہ ہے، اور اسی کو
بطرا کہتے ہیں، پیٹرا عربی میں بطرا. یہ تحقیق مولانا ابوالکلام آزاد نے کی اور اسی تحقیق کو مولانا سید سلیمان ندوی نے اختیار کیا اور یہی تحقیق پھر انبیاء کے واقعات میں مولانا حفظ الرحمان سہروردی صاحب نے بھی اختیار کر لی. لیکن بعد کے دور میں مولانا مودودی اور مولانا امین احسن اصلاحی اور دیگر حضرات نے جو تحقیقات کی اور وہ تحقیقات زیادہ راجع ہے اور تاریخی اعتبار سے جغرافیائی اعتبار سے زیادہ طاقتور ہے، لائق ترجیح ہے، ان سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ رقیم جگہ کا نام نہیں ہے. رقیم نام کی کوئی اور جگہ ہو سو ہو، لیکن یہاں پر رقیم سے مراد وہ کتبہ ہے جس میں نام تھے 7 نوجوانوں کے. تو جب عیسائی حکومت نے یہ طے کیا کہ ہم کو ایک عبادت گاہ یہاں پر بنانی ہے اور اس کو یادگار بنانا ہے، تو ایک لوہے کی تختی میں یا پیتل کی ایک تختی میں ان کے نام کندہ کیے گئے، ان کا تعارف کرایا گیا، ان کا واقعہ مختصر لکھا گیا اور پھر وہ اس غار کے دہانے پر لگا دیا گیا. تو ان اصحاب الکہف والرقیم جب یہ فرمایا گیا تو اس کا مطلب غار والے اور اس کتبے والے جو کتبہ غار پر لگا تھا، تو اس کو ترجیح دی گئی کہ اس سے مراد کتبہ. اور باقی بائبل کی کتاب یشوع میں ایک جگہ کا ذکر ہے رقم یا راقم، اور اسی بنیاد پر مولانا ابوالکلام کو یہ دھوکہ لگا کہ وہ یہ سمجھے کہ اس جگہ کی طرف ان کی نسبت ہے. لیکن پیٹرا اور یہ جگہ جو بیان کی گئی دونوں میں بڑا فاصلہ ہے. انہوں نے راقم جگہ کو اور پیٹرا جگہ کو ایک ہی قرار دے دیا، تو یہ بات تحقیق کے اعتبار سے درست نہیں ہے. اور جہاں تک تعلق ہے کہ یہ کس شہر کا واقعہ ہے، تو عام طور پر مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ شہر ایفیسس، اس کو ایفیسس EPHESUS، اس کو عام طور پر جو مفسرین لکھتے ہیں وہ اسوس لکھتے ہیں، لیکن وہ اصل میں ایفیسس ہے. کہا جاتا ہے کہ یہ شہر ترکی میں، یعنی بعد کے دور میں وہ ترکی میں آ گیا، لیکن اصلاً یہ شہر جو تھا یہ ازمیر جو شہر اب ترکی کا ایک شہر ہے اور اسی کو سمرنا بھی کہتے ہیں، اس سے تقریباً 46 میل کے فاصلے پر اور سمندر سے اس کا 6 میل کا فاصلہ ہے. اور یہ وہ علاقہ ہے جس کو مائنر ایشیا کہتے ہیں، ایشیائی کوچک، اس کو مائنر ایشیا جغرافی میں کہا جاتا ہے. تو یہ شہر ایفیسس جو ہے کہا جاتا ہے کہ یہ وہ دارالخلافت تھا، کیپٹل تھا رومن امپائر کا. اس دور میں رومن امپائر کا یہ وہ کیپٹل تھا جہاں ایک دور میں ایک ایسا بادشاہ مسلط ہوا، ایسا بت پرست، ایسا مشرک اور کافر کٹر قسم کا عیسائیوں کا دشمن، کہ جس نے عیسائیوں کو مجبور کیا شرک اور بہت سو کو جیلوں میں ڈال دیا، بہت سو کو مجبور کر کے مشرک بنایا، بہت سو کو آگ میں پھینک دیا جنہوں نے بات قبول نہیں کی. یہ وہ دور ہے اور یہ بے انتہا خطرناک دور. اس دور کے بارے میں جو باتیں عام طور پر ذکر کی گئی ہیں کہ یہ وہ دور ہے جو ایک رومی بادشاہ جقیس کا ہے. ہمارے یہاں تفسیروں میں جقیانوس یا جقیس اس کو لکھا گیا ہے، اور انگلش میں جو اس کا نام ذکر کیا گیا ہے TECIUS، اس کو بھی بہت سے لوگوں نے ڈیسیس پڑھ لیا ہے، یعنی سی کو ایس پڑھ لیا ہے، حالانکہ سی ایس کے معنی ان کے مفہوم میں نہیں، بلکہ یہ ہے جقیس. اور یہی جقیس ہے جو عربی میں مفسرین کے
دقیاس یا دقیانوس اس طرح سے متعارف ہوا، اور 251 عیسوی میں اس کی موت ہوئی تھی اس بادشاہ کی۔ وہ بڑا ظالم بادشاہ تھا اور عیسائیوں پر اس نے بے تحاشا مظالم کیے، کتنوں کو مروا دیا، سولی پر لٹکوا دیا، بڑی سخت سزائیں وہ دیا کرتا تھا۔ یہ اس دور میں 7 نوجوان تھے جن کا آپس میں بڑا تعلق تھا، بڑے مضبوط عیسائی تھے اور عیسائیت کی تبلیغ کرتے تھے اور عیسائیت کے جلسوں میں جاتے تھے، اور جو پوپ اور پادری تھے ان سے ان کی ملاقاتیں تھیں اور رابطے تھے۔ انہوں نے یہ طے کر لیا کہ ہم کسی حال میں بادشاہ کے دباؤ میں نہیں آئیں گے، اور ہم صاف اعلان کر دیں گے کہ ہم اپنی توحید کو چھوڑ نہیں سکتے۔ عیسیٰ مسیح اللہ کے رسول تھے اور وہ اللہ کے بندے تھے، یہ عقیدہ تھا ان عیسائیوں کو۔ اس دور کے یہ عیسائی تھے کہ جس دور میں تثلیث غالب نہیں آئی تھی، اور چونکہ قرآن پاک میں ان عیسائیوں کو بھی تذکرہ ہے کہ جو سچے عقیدے پر تھے، اور احادیث میں خاص طور پر وضاحت ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 7 میں صلح حدیبیہ کے بعد جو رومن امپائر کے ایمپرر کو خط لکھا، اور اس کا نام تھا ہیراکلیس، اس کو جو خط لکھا اس میں یہ بات لکھی کہ تم اسلام لے آؤ تو تمہیں سلامتی ملے گی اور تمہاری حفاظت ہوگی، اور اسلام نہیں لاؤ گے تو تم پر اللہ کا تو جو عذاب آئے گا سو آئے گا، اور جتنے عریسی ہیں ان کا بھی عذاب تم پر ہوگا۔ تو ہمارے بہت سے محدثین پریشان ہیں کہ عریسی کیا ہے۔ اصل میں یہاں پر بھی جو صحیح معنی میں تحقیق ہوئی ہے وہ یہ کہ حضرت آریوس تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں میں 30ویں صدی میں بڑے نیک اللہ والے اولیاء اللہ میں ان کا شمار، مصلحین میں، اور صحیح عقیدے پر قائم تھے حضرت آریوس۔ ان کو ماننے والے آریوسی کہلائے، کسی نے اریسی کہہ دیا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو مضبوطی کے ساتھ اس عقیدے پر قائم تھے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے رسول تھے اور اللہ کے بندے تھے۔ وہ یہ نہیں مانتے تھے کہ نعوذ باللہ وہ اللہ کے بیٹے تھے یا وہ بھی خدا کی خدائی میں شریک تھے، وہ اس کے قائل نہیں تھے۔ اور یہ خوش قسمتی کی بات تھی کہ رومن امپائر کا ایمپرر ہیراکلیس بھی آریوسی تھا، جیسے حبشے کا جو حاکم تھا نجاشی وہ بھی آریوسی تھا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خط سے یہ بھی متاثر ہوا، اور نبی پاک علیہ السلام کے خط سے وہ بھی متاثر ہوا، اور مصر میں جو حاکم تھا جس کو مقوقس کہتے تھے وہ بھی آریوسی تھا۔ یہ ایک بڑی اچھی فضا تھی کہ اسلام ان کے درمیان پھیلنا آسان تھا، اس لیے کہ وہ اس عقیدے کو مانتے تھے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے، اور حضرت عیسیٰ اللہ کے رسول تھے اور بندے تھے۔ اس لیے جب حضرت جعفر نے نجاشی کی دربار میں سورہ مریم پڑھی تو سمن بن گئے اور ہچکیاں بن گئی۔ بادشاہ کا حال یہ تھا کہ روتے روتے داڑھی تر ہو گئی، اور یہی حال اس وقت وہاں جو پادری صاحبان بیٹھے تھے اور مجلس کے عادل باش تھے سب پر گریے کی کیفیت تاری ہوئی۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اس زمانے میں وہاں پر عربی زبان بولی جا رہی تھی، سمجھی جا رہی تھی، اس لیے قرآن جب پڑھا گیا تو بے ساختہ انہوں نے قرآن پاک سمجھا اور اس سے متاثر۔ ان 7 نوجوانوں نے یہ طے کیا، ان کو بادشاہ کے دربار میں ایک موقع پر طلب کیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ معلوم ہوا ہے کہ تمہارے عقیدے غلط ہیں، حکومت کے خلاف، تم حکومت کے خلاف باتیں کرتے ہو۔ اور تو انہوں نے صاف یہ کہہ دیا کھل کر پوری قوت کے ساتھ، ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا سکتے۔ ہم اگر ایسا کریں تو اس کا مطلب ہے کہ خود ہم اپنے پیروں پر کلاڑی مار رہے ہیں، ہم اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ اس لیے بہرحال ہم اس معاملے میں مجبور ہیں، ہمیں رخصت دی جائے، موقع دیا جائے، ہم پر ذاتی مت کی جائے، اور ہم فیصلہ کن بات یہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ لن ندعو من دونہ الہا، اللہ کے علاوہ کسی کو بھی ہم خدا نہیں مانیں گے۔ تو کہ اگر ہم ایسا کہہ دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پھر خود ہم اپنے لیے جہنم تیار کریں۔ بس بادشاہ نے اس وقت یہ کہا کہ 1 دن کی مہلت تمہیں دی جا رہی، پھر سوچ لو، پھر غور کر لو، اپنی
جان تباہ کرنے پر مصر مت رہو، تم جانتے ہو کہ تمہیں مار دیا جائے گا، ایک دن میں سدھرنا ہے تو سدھر جاؤ۔ یہ جو ان کو مہلت ملی ایک دن کی، اور ان کی طرف سے یہ فیصلہ تھا کہ ہمیں حکومت کے دباؤ میں تو آنا نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ایک بات ڈالی، ان کے دل میں اللہ کی طرف سے الہام ہوا، اور وہ الہام یہ ہوا کہ تم لوگ شہر سے نکل جاؤ اور دور دراز ایک پہاڑ کے اندر ایک غار ہے، تم وہاں جا کر پناہ اختیار کر لو۔ تو یہ الہامی عمل تھا، اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نبیوں پر وحی نازل فرماتا ہے اور اپنے نیک اور صالح بندوں کو الہام سے نوازتا ہے۔ اور پھر اسی طرح یہ بات بھی یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سلسلے میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب انہوں نے یہ کہہ دیا، طے کر لیا کہ ہم ہدایت پر قائم رہیں گے اور اپنے ایمان کو نہیں چھوڑیں گے، تو اللہ کہتا ربطنا علی قلوبہم، ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیا۔ یعنی ہر آدمی کا دل مضبوط نہیں ہوتا ہے، اچھے پتہ کھڑکا دل دھڑکا، یہ حالت ہوتی ہے، خوف اور دہشت طاری ہو جاتی ہے ذرا سی بات میں۔ لیکن مضبوط دل ہو تو مضبوط دل کا مطلب یہ نہیں کہ پٹھان کا دل ہوگا تبھی مضبوط ہوگا، بلکہ ایمان کی وجہ سے جو مضبوطی عطا ہوتی ہے یہ ایسی مضبوطی ہوتی ہے کہ نہ کوڑوں سے ڈرتی ہے، نہ جیلوں سے ڈرتی ہے، نہ سولی کے پھندوں سے ڈرتی ہے، اور نہ لالچ میں آتی ہے۔ یہ سب سے طاقتور مضبوطی ہوتی ہے جس کی کوئی مثال نہیں ہوتی۔ اور اللہ نے فرمایا زدناہم ہدی، ہم نے ان کی ہدایت میں بھی اضافہ کر دیا۔ تو آدمی جب حدیث میں فرمایا کہ چلتا ہے، تم ایک قدم چلو گے ہم 2 قدم چلیں گے، تم دھیمے چلو گے ہم لپک کے لے لیں گے، یہ مجازی تعبیر ہے۔ یعنی اللہ کا یہ فرمانا ہے کہ تم میری رحمت کی طرف آؤ تو پھر دیکھو، نظارہ کرو میری رحمت کے فیضان کا۔ تم آؤ نہ، تم بھاگو، تم کھسکو تو اپنے کو محروم کر رہے ہو۔ تم روزہ رکھو، تم رمضان کی قدر کرو، تم تراویح پڑھو، تم تلاوت کرو، تم اللہ کی طرف بڑھو، اللہ تعالیٰ تم سے پیار کرے گا، محبت کرے گا، تمہیں کوئی اپنی رحمت کی آغوش میں لے لے گا۔ لیکن پہلے تم پڑھو تو، کچھ کرو تو۔ یہ بات اللہ کی طرف سے چونکہ اصولی طور پر عطا فرمائی گئی ہے، یہی بات ان نوجوانوں سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرما دی گئی کہ بس ہم تمہیں ہدایت پر رکھیں گے، تمہاری حفاظت کریں گے۔ اب ہو تو یہ بھی سکتا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ اس بادشاہ کو مان دینا، اللہ کے بس میں تو یہ بھی تھا، اور اللہ کے بس میں یہ بھی تھا کہ حکومت کے خلاف بغاوت ہو جاتی۔ لیکن یہ اللہ میاں نے وہ سب چیزیں چھوڑ کر یہ والا راستہ کیوں اختیار کیا جو کمزوری و مجبوری والا؟ یہاں آپ سمجھنا ہے یہ اللہ کا جو نظام ہے، جو سنت اللہ ہے، جو حکمت اللہ ہے، جو اللہ کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں۔ اللہ چاہتا تو مکے والوں کو ایسی کڑی سزا دیتا جب انہوں نے نبی پاک کا اور بنی ہاشم کا بائیکاٹ کیا تھا کہ وہ خود توبہ کرتے اور نبی کے قدموں میں جھک جاتے، نہیں، 3 سال بائیکاٹ جاری رہا۔ نبی طائف جا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ چاہتا تو طائف والوں کے دلوں میں ایسی قدر و عظمت پیدا کر دیتا کہ ہر جگہ آؤ بھگت ہوتی، تشریف لائیے حضور، ہمارے گھر آئیے، ہمارے گھر آئیے۔ یہ اللہ کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو ان کے حوالے اس طرح کیا کہ وہ گالیاں بکتے رہے اور ڈھیلے مارتے رہے۔ عجب قصہ ہے، سنت اللہ کی گہرائیاں ایسی ہیں کہ انسان کا دماغ چکرا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واقعات اسی لیے بیان کیے ہیں، حضرت نوح کے واقعے سے لے کر ان سے پہلے حضرت آدم سے حضرت نوح تک اور حضرت نوح سے آخری نبی تک واقعات اسی لیے بیان کیے ہیں کہ مقصد ہے لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب۔ فرمایا گیا کہ یہ واقعات اس لیے بیان کیے گئے ہیں کہ تم عبرت حاصل کرو، سبق حاصل کرو، سمجھو کہ ان واقعات میں تمہارے لیے درس ہے۔ اس لیے ہمارے جی میں آتا ہے کہ اللہ اے اللہ ایسی ظالم حکومتوں کا خاتمہ کر کے، دعا میں بھی کہتے ہیں اور دل میں تمنا ہوتی ہے کہ اللہ وہ مجرم، وہ ظالم جو رکاوٹ بنا ہے حق کے راستے میں، اس کو ہٹا دے۔
لیکن اللہ کی طرف سے جو حکمت ہے اور جو سنت ہے وہ اپنا کام کر رہی ہوتی ہے اور ہم اس کے بارے میں بالکل نادان ہوتے ہیں۔ اللہ چاہتا تو حضرت یعقوب کے چہیتے بیٹے یوسف کو اس طرح گھر میں پالتا کہ وہ سارے بھائیوں کے محبوب بھی ہوتے اور سب سے زیادہ محظوظ ہوتے اور سب سے زیادہ نوازے جاتے، کیا مشکل تھا۔ لیکن بھائیوں کے اندر حسد کا پیدا ہونا، سازش کرنا، پھر اپنے ایسے بھائی کو لے جا کر کنویں میں جھونک دینا اور اس کے بعد پھر اس کو بیچ دینا، غلام بنوا دینا، یہ سارا کام کرنا، اور اللہ کی طرف سے ڈھیل ظلم کے لیے ڈھیل، جبر کے لیے ڈھیل، طاقتی کے لیے ڈھیل، وہ چاہے بھائی کر رہے یا کوئی کر رہا، اور اس کے بعد پھر وہاں سے مصر میں غلام بنا کر وہ بیچا جا رہا ہے جس کو خود اللہ کا نبی بنائیں گے۔ اس لیے کسی کے بھی ظاہری حالات کے نقصانات کو دیکھ کر کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہیے اور یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ ان حالات میں ہے تو اللہ ناراض، ہرگز نہیں۔ صرف اور صرف ایمان اور عمل بنیاد، صرف بنیاد وہ، معیار وہ، اگر وہ ہے تو جتنے بھی مصائب آئیں، جو کچھ قربانیاں دینی پڑے، ایمان و عمل ساتھ ہے اگر، تو انشاءاللہ فتح اللہ عطا فرمائے گا، آزمائشوں سے گزارے گا، اور اللہ نے بڑے بڑے نبیوں کو آزمائشوں سے گزارا اور واقعات ان کے بیان کیے۔ تو یہاں یہ 7 نوجوان جو ہیں ان کو آزمائش سے گزارا گیا، لیکن بہت ہلکی آزمائش، یعنی ان کے ساتھ تو یہ معاملہ ہوا کہ ایک سپر پاور، ایسے سمجھیے کہ آج امریکہ کے جو بائیڈن کو کوئی للکار کے کہے تو کیا کر لے گا، تو جو چاہتا ہے وہ نہیں ہونے دیا جائے گا۔ اللہ کے فضل سے آج ایمان والے طالبان کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہے کہ وہ ڈھنکے کی چوٹ پر اس سے کہہ رہے ہیں کہ جو فیصلہ ایک مرتبہ کر لیا گیا اور قطر میں دوحہ میں جو فیصلہ ہوا ہے اسی پر قائم رہنا پڑے گا، اور مئی کی پہلی تاریخ سے امریکہ کو اپنی فوجیں افغانستان سے ہٹانی پڑے گی۔ یہ اس موقف کی مضبوطی کی بات ہے کہ امریکہ جیسی سپر پاور کو ہلا کے رکھ دیا۔ 20 سال لڑتے رہے طلبہ، مدرسے کے طلبہ، یہاں تک کہ سپر پاور کو جھکا دیا، خود پہ ٹیکنے پر مجبور کر دیا، اور اپنے دور حکومت کی طرف واپسی ہونے لگی اور قدم بڑھنے لگے، اور اس کے بعد ایک حکومت بدل گئی، دوسری حکومت آئی جس نے کہا کہ ہم فیصلہ کریں گے اپنی آزادی کے ساتھ۔ تو وہی نوجوان ہیں مدرسے کے، وہی طلباء جو اب اساتذہ بن گئے ہیں اور بڑے ذمہ دار بن گئے ہیں، انہوں نے اپنے ایمان کی بنیاد پر، ظاہر ہے کہ نہ اپنے اسلحہ کی بنیاد پر وہ یہ بات کر سکتے ہیں اور نہ اپنے مال کی بنیاد پر کر سکتے ہیں، اپنے ایمان کی بنیاد پر انہوں نے کھول کر یہ کہہ دیا کہ جو تاریخ طے پائی تھی وہی رہے گی۔ جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ ستمبر میں، اب آپ دیکھیے سپر پاور کہہ رہی کہ ستمبر تک مہلت دے دیں، انہوں نے کہا کہ نہیں، کوئی مہلت نہیں، آپ کو 1 مئی سے جانا پڑے گا، یہاں تک کہ اب اخیر میں ترکی میں جو کانفرنس ہونے والی ہے اس سے پہلے جو بائیڈن نے اعلان کر دیا کہ ٹھیک ہے ہم 1 مئی سے شروع کر دیں گے اور ستمبر تک تمام اپنی افواج باہر نکال دیں گے۔ نیٹو نے کہا کہ ہم بھی نکل جائیں گے، برطانیہ نے کہا کہ ہم بھی بالکل تیار ہیں، ہمارے 700 فوجی ہیں، ہم بھی نکالنا شروع کر دیں گے۔ یہ ہے ایمان کی فتح کیسے ہوتی ہے، آج کے دور میں اللہ دکھا رہا ہے، اور یہ جو دور ہے یہ عیسائی صدی کا وہ دور ہے جو 250 عیسوی کے لگ بھگ کا ہے، اور یہ بتایا گیا کہ جس کو دقیانوس ہمارے یہاں کہا گیا یا دقیس کہا گیا، اور اسی کو انگلش میں دیسیس یا دقیس لکھا گیا، اس کی وفات ہوئی ہے 251 میں۔ یہ مجرم، یہ ظالم، یہ خبیث، یہ قاتل، اس نے کتنے عیسائیوں کو مارا،
اور اسی دور میں یہ نوجوان حق بات کہہ کر اور جو ایک بہت دن کی مہلت تھی اس کا استعمال کرتے ہوئے نکلے، اور اللہ نے، اب اللہ رہنمائی کیسے کیسے فرماتا ہے، جس وقت یوسف کو کنویں میں ڈالا جا رہا تھا اس وقت اللہ یوسف سے کہہ رہا تھا کہ یوسف گھبراؤ مت، ایک دن ایسے ایسا آئے گا کہ یہی بھائی تمہارے قدموں میں ہوں گے۔ تو اللہ میاں جب اتنی طاقت آپ کے پاس ہے تو کنویں میں نہ جانے دیتے، ان لڑکوں کے ہاتھ توڑ دیتے، لیکن آپ ان لڑکوں کے ہاتھوں سے اس یوسف کو کنویں میں ڈلوا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کو بشارت دے رہے ہیں۔ عجب انداز ہے، عجب ادوار ہے حکمت الہی کے، عجب حقائق اور عجب دقائق اور عجب اسرار ہیں۔ اس لیے جو واقعات قرآن میں بیان کیے گئے ہیں، جو راز بیان کیے گئے ہیں، ان سے ہی جو شخص سمجھتا ہے وہی سمجھتا ہے، جو ان سے نہیں سمجھتا وہ نہیں سمجھتا۔ اس لیے جو لوگ صرف کتابیں پڑھ کر اور اخبار پڑھ کر جاننا چاہتے ہیں کہ کیا ہونا ہے اور کیا کرنا چاہیے، یہ لوگ بڑے ہی نادان ہوتے ہیں، کم علم ہوتے ہیں، چھوٹی عقل والے ہوتے ہیں، معلومات ان کی ادھوری ہوتی ہیں۔ اور جو قرآن سے رجوع کرتا ہے اور حالات کو سمجھنے کے لیے قرآن پاک کی آیتوں کی سلوٹوں کے اندر جانے کی کوشش کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی اس کو بصیرت عطا فرماتا ہے، تو پھر اس کو ایسے ایسے معنی سمجھ میں آتے ہیں کہ سننے والا حیران رہ جاتا ہے۔ بہرحال یہ نوجوان چلے۔ اب ایفیسس، عام طور پر جو بات لکھی گئی ہے کہ ایفیسس یعنی ترکی کے ازمیر شہر کے قریب ایک غار میں یہ لوگ داخل ہوئے، اور کہا جاتا ہے کہ وہ کیپٹل تھا، لیکن ایک دوسری رائے ہے کہ اردن، آج کا جو اردن ہے اس کا جو شہر عمان ہے، اس شہر عمان کے قریب 9-10 کلومیٹر کی دوری پر ایک صحرائی علاقے میں ایک پہاڑی تھی اور ہے جس میں وہ غار تھا، اور اللہ کی طرف سے یہ الہام ہوا کہ یہ نوجوان وہاں چلے جائیں۔ ایک ایسے غار میں اللہ کی طرف سے بھیجا جا رہا تھا جو بہت غیر معروف تھا، یعنی ادھر لوگوں کا جانا نہیں ہوتا تھا۔ تو جیسے بہت سی سنسان جگہ ہوتی ہے کہ لوگ آس پاس رہتے تو ہیں لیکن اس جگہ تک نہیں جانا ہوتا، مدتیں بیت جاتی ہیں، کوئی ادھر نہیں جاتا۔ بس اسی طرح اس جگہ کا حال تھا۔ یہ گئے اور یہ اس غار میں پہنچے اور اس کے بعد ان پر نیند طاری ہونے شروع اور یہ لیٹتے چلے۔ اب یہ جو لیٹ گئے تو غار اتنا بڑا غار ہے کہ اس میں ان ساتوں کے لیٹنے کی جگہ نکل آئی، اور میں تقریباً 18-20 سال پہلے اردن گیا تھا، تو وہاں تبلیغ کے ایک اہم ذمہ دار کے ساتھ اس پہاڑ کو دیکھنے اور غار کو دیکھنے کے لیے جانا ہوا، اور اسی کے قریب جو مسجد ہے، جس مسجد کا یہاں تذکرہ ہے، ظاہر ہے کہ اس دور میں مسجد کا لفظ بولا گیا تھا تو وہ مسجد عیسائیوں کی مسجد تھی، لیکن چونکہ وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بندہ مانتے تھے، نبی مانتے تھے اور اللہ کی وحدانیت کے قائل تھے، اس لیے ان کی مسجد ویسی نہیں تھی جیسے چرچز میں حضرت عیسیٰ کو سن آف گاڈ بنا دیا گیا۔ تو جیسی ہماری مسجد ہوتی ہے ویسی ان کی مسجدیں بھی ہوا کرتی تھیں، اور جتنے بھی پیغمبر تھے سارے پیغمبر اپنی امت کے لیے جو بھی اللہ کا گھر بناتے تھے وہ ایسا ہی ہوتا تھا جیسے آج ہماری مسجد ہوتی ہے، اور آخری نبی پاک علیہ السلام نے جس طرح مسجد کا نقشہ بنایا تو یہ ایک عمل تھا جو چلا آ رہا تھا۔ بہرحال میرا وہاں جانا ہوا، مسجد کے امام صاحب بھی ماشاءاللہ بڑے تعلق والے نکلے، اور پھر وہ لے گئے اور اس غار پر چڑھنے کے لیے تھوڑی زحمت ہوئی، پہاڑی پر چڑھنے کے بعد اس غار کے اندر داخل ہوئے۔ تو اب جو قرآن میں نقشہ کھینچا گیا ہے کہ وہ غار ایسا ہے کہ اس میں جو شخص اندر چلا جائے گا، اس کمرہ نما جو جگہ ہے وہاں پہنچ جائے گا تو اس کو دھوپ نہیں لگے گی، یعنی دھوپ جس وقت نکلتی ہے اس وقت بھی وہ ان پر نہیں پڑتی ہے، وہ کترا کے نکل جاتی ہے۔ یعنی غار کا دہانہ ایسا ہے کہ اس دہانے پر سورج سامنے نہیں آ پاتا ہے، اس کا دہانہ وہ دوسرے رخ پر ہے، جو سورج کے طلوع کی جگہ ہے، پھر وہ
درمیان میں پہنچتا ہے، پھر وہ جناب غروب ہوتا ہے، تو ان دونوں حالات میں طلوع کی حالت ہو یا غروب کی حالت ہو، اس میں دھوپ ان تک نہیں پہنچتی ہے۔ ایک تو ان کا دہنا ہے غار کا، اور ایک چھوٹا سا روشن دان سا بھی، وہ پہاڑی روشن دان بھی بنا ہوا ہے، تو اس سے ہوا تو آ رہی ہے، اور ہوا کے آنے کی وجہ سے جو انسانی زندگی کی ضرورت ہے وہ پوری ہو رہی، کیونکہ ان پر موت نہیں طاری کی گئی، نیند طاری کی گئی، اور وہ کروٹیں لے رہے ہیں جیسے ایک سونے والا کروٹ لیتا ہے، اور کروٹیں ضرورت ہوتی ہیں کیونکہ بالکل ایک ہی رخ پر اگر لیٹا رہے تو اس میں اس رخ پر اثر پڑ سکتا ہے، تو تاکہ جس طرح اندر کا نظام، دوران خون کا نظام، دل کی دھڑکن کا نظام جاری و ساری ہے، ویسے ہی جسم میں بھی ایک حرکت باقی رہے، بالکل انسان مردہ نہ بن جائے۔ تو نیند کی یہ کیفیت جس میں کروٹیں ہوتی ہیں، اللہ نے یہاں خاص طور پر ذکر کیا کہ دائیں بائیں کروٹ ہم ان کو دیتے رہیں، یعنی ان کے اندر یہ حص جو ایک سونے والے میں ہوتی ہے، ایک دبی ہوئی حص ہوتی ہے جس کی بنیاد پر وہ کروٹیں لیتا ہے، وہ کروٹیں ہوتی نہیں، اور ایک رات کا مسئلہ نہیں، ایک دن کا مسئلہ نہیں ہے، ایک ہفتے کا نہیں، ایک مہینے کا نہیں، ایک لمبی مدت تک وہ اسی حال میں پڑے رہے۔ اور جو کتا ان کے ساتھ تھا حفاظت کے لیے، عام طور پر سفروں میں جب جاتے تھے قافلے تو کوئی نہ کوئی کتا شکاری، یا کم از کم اس لیے کہ حفاظت ہو، رات میں لیٹے کہیں پر بھی کتا حفاظت کے لیے موجود رہے، تو یہ جو کتا تھا دہانے کے باہر ایک چبوترا سا، اس پر یہ بیٹھا ہوا تھا۔ فرمایا گیا کہ ایسا منظر تھا کہ اگر کوئی آدمی جھانکنے کی کوشش کرتا تو وہ خوف اور دہشت سے بھاگتا، کیونکہ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، یعنی آپ ان کو دیکھتے تو کہتے کہ بھئی یہ تو جگ رہے ہیں، ان کی آنکھیں اور ان کی جو حرکت ہے وہ اس طرح کی جو لگتا ہے جگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سو رہے ہیں، اور کیفیت ایسی اللہ کی طرف سے ہیبت ناک بنا دی گئی تھی غار کی فضا، اگر کوئی کوشش بھی کرتا کہ چلو ذرا دیکھیں جھانکیں تو اس پر ایسا روب طاری ہوتا اور ایسی ہیبت طاری ہوتی کہ وہ قریب نہیں آ سکتا۔ تو یہ اس کی کیفیت تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسی طرح ان کو محفوظ رکھا۔ حکومت نے جب یہ دیکھا کہ دوسرے دن وہ حاضر نہیں ہوئے تو ان کی تلاش کے لیے پولیس کو آرڈر ہو، دیکھا جائے کہاں یہ، اب چھاپے مارے گئے، کریک ڈاؤن، گھروں پر، محلوں پر، گلیوں میں، پولیس اس محلے میں جا رہی، اس محلے میں جا رہی، گھروں میں گھس رہی، اور جہاں جہاں متوقع تھا کہ بس یہ تو ان کا گھر ہے اور یہ ان کے پڑوس کا ہے، یہ ان کے رشتہ دار کا ہے، یہ ان کے چچا کا ہے، یہ ان کے فلاں کا ہے، وہاں پہنچ کر کہاں ہے بولو۔ اب ظاہر ہے کہ اس میں ان لوگوں کو بھی مارا جاتا ہوگا جن سے تحقیق کی جا رہی تھی، تو تحقیق کرتے کرتے پولیس ناکام ہو گئی، انٹیلیجنس کا شعبہ ناکام ہو گیا، اور وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکے، یعنی ادھر ان کا ذہن گیا ہی نہیں، اس کو بالکل یہ سمجھا جاتا تھا کہ وہ تو ایک متروک بالکل صحرائی علاقہ ہے جہاں کوئی انسان نہ جاتا نہ بستا، اور وہاں جا کے بسے گا کیا مرے گا۔ تو صورتحال یہ ہے کہ کوئی اگر رہے گا تو نہ کھانا ملے گا نہ پانی ملے گا تو مرے گا ہی۔ اب یہاں تو اللہ نے ایسی جگہ ان کو پہنچوایا جہاں نہ ان کو کھانے کی حاجت ہونی تھی، نہ پینے کی حاجت ہونی تھی، نہ استنجے کی حاجت ہونی تھی، ان پر نیند طاری کر دی۔ اور نیند کا بھی یہ بھی دیکھیے، ہم اور آپ روز تجربہ کرتے ہیں کہ آپ سو رہے ہیں گہری نیند تو آپ کو استنجا محسوس نہیں ہو رہا ہے، لیکن بیدار ہوئے تو لگا کہ بہت زور کے استنجا لگ رہا ہے اور بھاگے۔ بیداری کے بعد یہ احساس ہوا، جب تک سوتے رہے اس وقت تک بھی اس کی وہ تقاضا جسم میں موجود تھا، لیکن اس تقاضے کا اس طرح احساس نہیں تھا۔ اب یہاں پر ایک گہری نیند جو طاری کی گئی، یہ کتنی مدت تک طاری کی گئی، اس کے باب میں جو تفصیلات ملتی ہیں جو ہمارے سامنے آ سکی ہیں، ان سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ 195-96 سال کی مدت تھی، تاریخی طور پر ثابت ہوئی۔
اور جب یہ مانا جائے گا کہ 195-96 سال کی یہ مدت تھی، تو اب قرآن پاک میں جو 309 سال کی مدت کا تذکرہ کیا گیا ہے، اس کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، اور اس کو سامنے رکھ کر اور اسی طرح اسلوب بیان کو سامنے رکھ کر بعض مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ 309 لوگوں کا بیان ہے، اللہ کا نہیں۔ لوگوں میں کسی کا کہنا تھا کہ 50 سال، کسی کا 100 سال، کسی کا اتنا، کسی کا اتنا، تو اسی میں کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ 300 سال ہو گئے، وَازْدَادُوا 9، اور مزید بڑھ گئے لوگ 9 سال، یعنی کچھ لوگوں نے 309 کہا آ کر، کسی نے 300 کہا، کسی نے 309 کہا۔ اب اس کے بعد اللہ کیونکہ یہ کہہ رہا ہے اللہ اعلم بما لبثوا، اللہ جانتا ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اشارے میں نفی کر دی کہ یہ جو تعدادیں بیان کی جا رہی ہیں یہ لوگوں کی زبانی بیان کی جا رہی ہے، اصل یہ نہیں ہے۔ اب اصل کیا ہے وہ قرآن میں نہیں بیان کیا گیا ہے، لیکن اس سلسلے میں جو سب سے زیادہ تفصیل سامنے آئی ہے وہ ایک عیسائی پادری ہے، جیمز سروجی، ان کے مواعظ اور ان کی تقریریں شائع ہوئیں، اور یہ اصحاب کہف کی وفات کے چند سال بعد 452 میں یہ پیدا ہوئے تھے، اور 474 کے لگ بھگ انہوں نے اپنی تقریریں اور مواعظ مرتب کیے تھے، اور ان مواعظ میں وہ اس پورے واقعے کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں، اور یہی سریانی روایت، سیرین زبان کی یہ روایت ہے جو ایک طرف ہمارے ابتدائی دور کے مفسرین کو پہنچی، جیسے ابن جریر طبری نے اس کو مختلف سندوں کے ساتھ اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے، اور دوسری طرف یہی روایت یورپ پہنچی، یا یونانی اور لاطینی زبانوں میں اس کے ترجمے اور خلاصے شائع ہوئے۔ تو گبن نے، ایک بڑا مورخ ہے عیسائی، گبن نے اپنی کتاب تاریخ زوال و سقوط دولت روم، ڈکلائن اینڈ فال آف دی رومن امپائر، ایک زبردست کتاب ہے، بڑی عظیم الشان تاریخی اور تجزیاتی کتاب ہے۔ اس کتاب کے 33ویں باب میں 7 سلیپرز، 7 سونے والوں کے عنوان کے تحت ان مآخذ سے اس قصے کا انہوں نے جو خلاصہ دیا ہے وہ ہمارے مفسرین کے بیانات سے بہت ملتا جلتا ہے۔ مثلا جس بادشاہ کے ظلم سے بھاگ کر اصحاب کہف غار میں پناہ گزین ہوئے تھے، ہمارے مفسرین اس کا نام دیتے دقیوس یا دقیانوس، اور گبن کہتا ہے کہ وہ قیصر دقیوس تھا جس نے 249 سے 251 تک سلطنت روم پر فرمانروائی کی، اور مسیح علیہ السلام کے پیرووں پر ظلم و ستم کرنے کے معاملے میں جس کا عہد بہت بدنام ہے، اور جس شہر میں یہ واقعہ پیش آیا اس کا نام ہمارے مفسرین افسس یا افسوس لکھتے ہیں، اور گبن نے اس کا نام افسس لکھا ہے، جو ایشیائی کوچک کے مغربی ساحل پر رومیوں کا سب سے بڑا شہر اور مشہور بندرگاہ تھا، اور جس کے کھنڈر آج موجودہ ترکی کے شہر ازمیر سے 20-25 میل بجانے میں جنوب پائے جاتے ہیں۔ پھر جس بادشاہ کے زمانے میں اصحاب کہف جاگے اس کا نام ہمارے مفسرین تھیودوسیس لکھتے ہیں، اور گبن لکھتا ہے کہ ان کے بیدار ہونے کا جو واقعہ ہے وہ قیصر تھیودوسیس ثانی کے زمانے میں پیش آیا، تو ہمارے یہاں مفسرین نے بھی تھیودوسیس لکھا ہے، اور گبن اور یورپی مورخین بھی اس کو تھیودوسیس لکھ رہے ہیں، تو بڑی مطابقت نظر آ رہی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جن اسرائیلی حضرات کے ذریعے سے مفسرین تک یہ روایت پہنچی ہے انہوں نے صحیح تاریخی بنیادوں پر یہ بات کہی۔ بہرحال تو یہ قیصر تھیودوسیس جو ہے یہ رومی سلطنت کے عیسائیت قبول کر لینے کے بعد 408 سے 450 تک روم کا حکمراں رہا، اور اس اعتبار سے واقعات میں مواصلت صرف یہیں تک نہیں ہے بلکہ 7
نوجوانوں نے جس نوجوان کو کھانا لانے کے لیے بھیجا اس کا نام ہمارے یہاں مفسرین نے یملیخا لکھا، یملیخا۔ اصحاب کہف کے ناموں کی بھی بڑی برکتیں ہیں اور اس کے ناموں کے بڑی بڑی تعویذیں بنائی جاتی ہیں اور کیا کیا عمل ہوتا ہے۔ تو بہرحال جو نوجوان سودا لینے گئے ان کا نام یملیخا، اور گبن نے بھی لکھا ہے جاملیکاس، بالکل وہی، یعنی جملیخا جیسے انہوں نے کہا اور انگلش میں اس کو جاملیکاس کہا گیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ واقعہ بالکل صحیح طور پر نقل ہوا ہے، اور قصے کی جو تفصیلات ہیں دونوں روایتوں میں یکساں، اور ان کا خلاصہ یہ ہے کہ قیصر ٹیکیوس کے زمانے میں جب مسیح علیہ السلام کے پیروں پر سخت ظلم و ستم ہو رہے تھے، یہ 7 نوجوان ایک غار میں جا بیٹھے، پھر قیصر تھیوڈوسیوس کی سلطنت کے 38ویں سال یعنی تقریباً 445 یا 446 میں یہ لوگ بیدار ہوئے، جب پوری رومی سلطنت حضرت مسیح علیہ السلام کی پیرو بن چکی تھی، اور اس حساب سے غار میں ان کے رہنے کی مدت تقریباً 196 سال بنتی ہے۔ اتنی مدت تک اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا کے رکھا اور پھر اٹھایا۔ اب جو اٹھایا ہے اور وہ شخص جو سودا لینے گیا ہے اس نے جو سکہ دیا تو 200 سال پہلے کا سکہ، آپ بازار جائیے اور جو مغل حکومت تھی بہادر شاہ ظفر کے زمانے میں جو سکہ چلتا تھا کسی عجائب گھر سے چرا لائیے اور وہ صرف وہ سکہ جا کر دیجیے کسی بڑے مال میں، اور خاص طور پر کوئی ہندو کی دکان ہو پڑھا لکھا ہو اس کو جا کر وہ سکہ دیجیے تو وہ شہر آپ کا چہرہ دیکھتا رہ جائے، حیرت میں پڑے گا کہ یہ آدمی سنگی ہے، یہ آدمی چور ہے، یہ آدمی کیا ہے، طرح طرح کے خیالات آئیں گے۔ اور وہاں بھی یہی ہوا بازار میں، ایک نے دوسرے سے کہا تیسرے طرح یار دیکھتے ہو یار یہ آدمی، اس آدمی کو دیکھ رہا ہو یہ لگتا ہے کہ پرانے زمانے کا آدمی چلا آ رہا ہے، 21 زمانے میں لباس پہنے ہوئے، ارے اس کا چہرہ دیکھو تو پرانے دور کا آدمی لگ رہا ہے، سکہ لایا پرانا، اب اس کو کہیں سے کوئی خزانہ مل گیا ہے، کوئی دفینہ مل گیا ہے، وہاں سے یہ اٹھا کے لے آیا یا کہیں سے چوری کر لی ہے، کیا قصہ ہے۔ اس کے بعد ہوتے پولیس کو اطلاع کرنی چاہیے کہ کیا مسئلہ ہے۔ یہ جو نوجوان ہے اس نے کہا کہ بھائی ہمیں تو روٹی چاہیے یار، ہم کو روٹی دو، اس کے بعد پھر تم اپنی بحثیں کرتے رہنا۔ لیکن وہاں یہ ہوا کہ نہیں صاحب ہم اس طرح تو تمہیں جانے نہیں دیں گے، ہم تو اب اس کی تحقیق کریں گے۔ اب اس کی تحقیق کے لیے پولیس آ گئی اور پولیس نے اس کو گرفتار کر لیا، اور اس کے بعد پھر وہاں اس وقت جو عدالت تھی اس عدالت میں پیشی ہوئی، اور عدالت میں اس کے ساتھ پوچھ تاچھ شروع ہو گئی، اور اس نے کہا کہ بھائی ہم لوگ تو اس کی حکومت میں فرار اختیار کر کے غار میں چلے گئے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ کہاں کی بات کرتا ہے، 200 سال پہلے تھی دقیس کی حکومت، آج حکومت جو ہے وہ اس کی نہیں تھیوڈوسیوس کی حکومت ہے، اور حکومت اب یہ عیسائیوں کی ہے۔ کس دور کی بات کر رہا ہے، عیسائیوں پر ظلم کا زمانہ ختم ہو گیا۔ وہ حیران پھٹی پھٹی آنکھوں سے وہ دیکھ رہا ہے، اس کو محلہ بھی پہچان میں نہیں آ رہا ہے، جو ہر بلڈنگ بدلی ہوئی، محلے بدل گئے، گلیاں بدل گئیں۔ 200 سال تو بہت ہوتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں ہندوستان میں 70 سال میں، 50 سال میں، 20 سال میں کیا کیا تبدیلیاں ہوئی۔ تو ایک عجیب سی کیفیت، بہرحال عدالت میں جانا ہوا، وہاں پھر تحقیق ہوئی، اور پھر زبردستی بیان لینے کے لیے لکھنے والوں نے لکھا کہ اس کو جو ہے کوڑے بھی لگائے گئے، کچھ دیر جیل میں بھی رکھا گیا، لیکن لوگوں نے دیکھا کہ بھئی یہ آدمی تو معصوم لگتا ہے، گنہگار اور مجرم تو یہ لگتا نہیں ہے، اس لیے اب اس کو ذرا مذہبی پیشوا کے پاس لے جایا جائے۔ اتفاق سے جو حضرت آریوس تھے، حضرت آریوس کہتے ہیں کہ موجود تھے، ان کی خدمت میں لے گئے تھے، بڑے بزرگ اللہ والے، ان کے گھر میں یہ اللہ کا بندہ جب پہنچا تو انہوں نے اس کو دیکھا، اور ان کی ساتھ ساتھ جو بیٹی تھی، کیونکہ
اس کا فوٹو، یہی شخص جو آیا تھا سودا لینے، اس کا فوٹو اسی گھر میں لگا ہوا تھا، اور اس یاد میں لگا ہوا تھا کہ یہ 7 نوجوان تھے جن میں اس کی سب سے زیادہ حیثیت تھی، اور یہ لوگ پھر کہیں چھپ گئے تھے اور ان کا پھر پتہ نہیں ہے، تو اس کا فوٹو گھر میں ایک کمرے میں لگا ہوا تھا، اور گھر والے دیکھتے تھے، خاص طور پر جو پادری صاحب کی بیٹی تھی وہ بڑی تعظیم کرتی تھی اس فوٹو کی۔ اب لوگ وہاں ہکا بکا کہ چہرہ تو ویسا دکھ رہا ہے، اس ایک چہرے کا آدمی تو ہو سکتا ہے، تو اب انہوں نے اس سے تحقیق کرنا شروع کی، اور اس نے یہ کہا کہ یہ تو میرا گھر ہے، میں یہاں رہتا ہوں۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ گھر تو ہم نے فلاں سے خریدا۔ آخر بہرحال ایک دو سلسلوں سے یہ بات واضح ہوئی کہ یہ گھر کسی زمانے میں اس کے پاس تھا جس کا فوٹو گھر میں لگا ہوا ہے، اور پھر وہ فلاں کے ہاتھ آیا، پھر فلاں کے ہاتھ آیا، اور جو پادری صاحب تھے انہوں نے پھر کسی سے وہ مکان لیا، اور پھر اس نے جب اس سے کہا گیا کہ آپ کا گھر ہے تو بتائیے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے آپ اگر موقع دیجیے نیچے ہال میں جانے کا تو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو اب اس کے بعد پادری صاحب اور بیٹی اس کے ساتھ نیچے ہال میں گئے۔ اب ہال میں پہنچنے کے بعد ایک کمرہ ایسا تھا جو بند تھا، اس پر ایک لکڑی کی الماری لگی ہوئی تھی۔ اس نے کہا کہ الماری ہٹائیے، تو انہوں نے کہا کہ یہاں کیا کریں گا؟ کہا کہ نہیں، الماری آپ ہٹائیے، اس کے پیچھے ایک چھوٹی سی کوٹری۔ اس کے بعد وہ الماری ہٹائی گئی تو اس اللہ کے بندے نے ایک جگہ سے ایک چابی اٹھائی جو بالکل دبی چھپی تھی، یعنی اس کو ایسا کر دیا گیا تھا کہ وہ دیوار ہی معلوم ہوتی تھی، وہاں سے اٹھائی اور دروازہ کھولا، اور اس کے بعد اندر گیا، اور جہاں وہ تمغہ لگا ہوا تھا یا وہ دوہرا لگا ہوا تھا وہ لے کے باہر آیا، اور کہا کہ یہ میرے کمرے سے ملی ہوئی جگہ ہے، اور اس کے بارے میں صرف میں ہی جانتا تھا اور کوئی نہیں جانتا تھا۔ تو اب وہ بالکل ہکا بکا تھے، اور سوائے تصدیق کے کوئی راستہ نہیں رہ گیا، لیکن انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کہتے ہیں کہ غار میں تو ہم لوگ چلتے ہیں، غار لے چلیے۔ تو وہ پادری صاحب اور بیٹی دونوں کو غار لے گئے۔ غار میں کہا کہ پہلے آپ نیچے بیٹھیے، میں اپنے بھائیوں سے جا کر بات کر لوں، اور بہت دیر میں پھر وہ کچھ نہ کچھ سودا بھی لے کر گئے تھے۔ اب اپنے بھائیوں سے انہوں نے بات کی اور یہ کہا کہ باہر پادری صاحب بیٹھے ہیں اور ان کی بیٹی ہے، وہ آپ لوگوں کو دیکھنا چاہتی ہے، صرف آپ اپنا منظر دکھا دیجیے۔ تو وہ لوگ غار کے دانے سے باہر نکلے اور ان لوگوں نے ان کا نظارہ کیا، یعنی ہاں یہ غار میں یہ لوگ ہیں۔ اس کے بعد پھر وہ ان کو اوپر غار تک لے گئے، غار کے اندر جا کر سارا منظر دکھایا، اور یہ حقیقت کے سامنے آیا ہوں۔ اب اس کے بعد اس شہر میں جو شور مچا ہے، جو عیسائیوں کے درمیان ایک یادگار بنانے کے تذکرے شروع ہوئے اور ہنگامہ ہوا، پورا شہر اس بات کے لیے ٹوٹ پڑا کہ ہم سب لوگ غار جا کے دیکھیں گے اور ان سے ملیں گے، ان سے برکت حاصل کریں گے۔ اور پھر بادشاہ سلامت نے باقاعدہ وقت طے کیا ان سے کہ ہم لوگ آئیں گے، پورا شہر آئے گا، وہ آپ کو صرف دیکھنا چاہتا ہے۔ بہرحال پھر وہ وقت آیا کہ پورا شہر امن پڑا، بادشاہ سلامت بھی تشریف لائے، اور پھر وہ غار تک پہنچے، اور بس وہ آخری منظر تھا۔ اس کے بعد غار میں جو نوجوان تھے انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، بس ہم تو تیرے لیے آئے تھے اور ہمیں بس تو چاہیے، ہمیں حکومت نہیں چاہیے، ہمیں وجاہت نہیں چاہیے، ہمیں ریاکاری نہیں چاہیے، اے اللہ بس تو اب ہم کو اٹھا لے۔ اس کے بعد وہ لوگ پھر اسی نیت سے لیٹے اور روح قبض کر، اب وہ لاشیں منظر دیکھا جا چکا تھا اور اب وہ انتقال کر چکے تھے۔ اب یہ ساری بحث وہاں پر بڑی شدت سے اٹھی کہ یہاں پر ایک یادگار، ایک لاٹ تعمیر کی جائے، اور جو دیندار لوگ تھے، مذہبی لوگ تھے، ان کا کہ بالکل درست نہیں، مسجد تعمیر کی جائے اسی کے قریب تاکہ لوگ ہمیں زیارت کریں، یہاں زیارت بھی کریں اور مسجد میں آ کر نماز پڑھیں، اس لیے ہمیں مسجد تعمیر کرنا ہے۔ اور حکومت چونکہ عیسائی حکومت تھی اور ان کو تائید فراہم ہوئی، اس لیے مسجد کی تعمیر ہوئی۔
اور اس غار کی حفاظت کے لیے جو انتظامات حکومت کر سکتی تھی وہ انتظامات کیے گئے، اور اس وقت کی جو حکومت کی زبان تھی اس میں ایک بڑا کتبہ تیار کیا گیا جس میں ان کے نام لکھے گئے اور ان کی تفصیلات لکھی گئی، وہ اس غار پر لگا دی گئی۔ اسی کو الرقیم کہا گیا، اور الکاف وہ غار ہو جس غار کے ساتھ یہ ساری تاریخ وابستہ ہے۔ بعض بڑے اچھے ماہرین نے، خاص طور پر ایران کے بڑے فنکاروں نے پوری فلم تیار کی ہے اصحاب کہف پر، اور بڑی مؤثر فلم ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ واقعات کو کچھ سمجھنے کے لیے اور بہت سی چیزوں سے واقف ہونے کے لیے ایسی فلمیں اگر دیکھی جائیں تو اس سے معلومات میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور بہت سے حقائق سامنے آتے ہیں۔ اس لیے وہ ایک بڑی کامیاب فلم ہے، اس کو دیکھنا چاہیے۔ جیسے حضرت یوسف پر بھی ایک فلم ایران کے کچھ فنکاروں نے تیار کی، بہت کامیاب، بڑی مؤثر، بڑی طاقتور اور بڑی نمائندہ۔ یعنی میں نے اس کو دیکھا، اس کے 40 حصے بہت تفصیل کے ساتھ اس کو دیکھنا پڑا، اس لیے کہ دیکھنا ہے کہ قرآن میں جو باتیں کہی گئی ان کے خلاف تو کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے دیکھا کہیں پر بھی ایک ادنا سا اختلاف نہیں ہے، اور قرآن میں جو بات کہی گئی ہے اسی کو فلمایا گیا بڑے کمال فن کے ساتھ اور بہت مؤثر انداز سے۔ اس لیے مسلمان نوجوانوں کو چاہیے کہ اس طرح کی جو اچھی فلمیں تیار کی گئی ہیں ان کو معلومات کے لیے بھی اور عبرت کے لیے دیکھا جائے۔ اور ظاہر ہے کہ بہت کچھ ان موضوعات پر تیار کیا گیا ہے، اور اس میں صحیح بھی اور غلط بھی، بہت سارے انبیاء پر فلمیں تیار کر دی ہیں، اولیاء پر کر دی ہیں، صحابہ پر کر دی ہیں۔ اب تو ایک کہنا چاہیے کہ یہ مارکیٹ ایسا ہے کہ جو بھرا ہوا ہے۔ حضرت ابو بکر پر فلم ہے، حضرت عمر پر ہے، حضرت عثمان پر ہے، علی پر، حضرت حسین پر تو بے تحاشا ہے، کہیں پر حضرت حسن پر بھی۔ یہ سارا ایک کام ہے جو ایک ٹیم دنیا بھر میں کر رہی ہے، الگ الگ ٹیمیں بھی اس کام کو انجام دے رہی ہیں۔ لہذا لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، اللہ نے فرمایا کہ ان کے واقعات میں عبرت کا پہلو ہے۔ اگر اس عبرت کے پہلو کے لیے یہ معلومات حاصل کی جائیں اور دیکھے جائیں اور پھر وہی اثر لیا جائے جو اثر ایک مسلمان کو، ایک مومن کو لینا چاہیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی تعلیم اور ابلاغ کا ایک اچھا ذریعہ ہے، اور اس سے جو نری معلومات ہے وہ متحرک اور زندہ نظر آتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ اے اللہ، میں اپنے فضل و کرم سے ہمیں قرآن پاک کی برکات عطا فرما۔ اے اللہ، قرآن پاک کے الفاظ کو، حروف کو اور زبر زیر پیش کو صحیح طور پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح قرآن پاک کی تلاوت کی اور جس طرح ان کو ترتیل کا حکم دیا گیا اور اس کی ترتیل فرمائی، اے اللہ ہم کو بھی نبی پاک علیہ السلام کے تلاوت کے نمونے کے مطابق تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، نبی پاک علیہ السلام کو جس طرح آپ نے قرآن پڑھایا، قرآن سمجھایا، قرآن کے معنی بتائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اور اپنے اہل بیت کو جس طرح قرآن سمجھایا، اے اللہ ہم کو بھی قرآن پاک کو اسی طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، قرآن پاک کا فہم عطا فرما، قرآن پاک کے حقائق تک اترنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، قرآن پاک کے مطابق عمل نصیب فرما، قرآن پاک کا ذوق عطا فرما، قرآن پاک کی نشر و اشاعت کی توفیق عطا فرما۔
اللہ قرآن پاک کے دروس کے سلسلے کو مسجد مسجد قائم فرما اور گھر گھر قرآن پاک کی مشعلیں جلا دے اور چراغ روشن فرما دے۔ اللہ اس قرآن پاک کو پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے امت مسلمہ کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ دنیا کے تمام غیر مسلموں کو قرآن پاک کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرما اور امت مسلمہ کے افراد کو پوری دنیا انسانیت کے سامنے قرآن پاک کو پیش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قرآن پاک کی صداقتوں اور قرآن پاک کی حقانیت پر ایمان کامل نصیب فرما۔ اے اللہ وہ ایمان کے جو مشاہدے سے حاصل ہوتا ہے اور عین الیقین کی جو کیفیت پیدا ہوتی ہے، اے اللہ قرآن پاک کے استناد اور حجیت اور اس کے برہان اور حجت ہونے پر ایسا ہی مشاہداتی یقین عطا فرما۔ اے اللہ قرآن پاک کی ہم کو شفا عطا فرما، بشرا عطا فرما، رحمت عطا فرما، برکت عطا فرما۔ اے اللہ اس قرآن پاک سے ہمیں سدا بہار بنا دے، ہمارے موسم کو، ہمارے وجود کو، ہمارے علاقے کو، ہمارے گھر کو، ہمارے ماحول کو سدا بہار بنا دے اور سوربار بنا دے۔ اے اللہ قرآن پاک کے عطر سے معطر فرما، قرآن پاک کی ہدایت سے مہتدی فرما اور قرآن پاک کے علوم کی معرفت عطا فرما اور قرآن پاک سے مناسبت عطا فرما اور قرآن پاک کے ذریعے ایمان کی بشاشت عطا فرما، حلاوت عطا فرما اور حقیقت عطا فرما اور رسوخ عطا فرما۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہر گمراہی سے ہماری حفاظت فرما، ہر انحراف سے، ہر تحریف سے، غلط تلاوت سے، غلط فہم سے، غلط معنی سے، غلط تفسیر سے، غلط بیان سے، غلط عمل سے اور غلط طریقہ کار سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہدایت ہمارے دلوں میں پیوست فرما۔ اے اللہ ہدایت کی روشنی سے ہمارے دماغوں کو منور فرما۔ اے اللہ ہدایت کے ذریعے سے ہمارے باطن کو بقع نور بنا دے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اس قرآن پاک کی برکات عطا فرما اور سورہ کہف کی ایسی برکات عطا فرما کہ جو طاقت اور جو قوت اور جو دل کی مضبوطی 7 نوجوانوں کو اے اللہ تو نے عطا فرمائی تھی ایک ظالم حکومت کے مقابلے میں، اے اللہ آج ہمارے اندر، ہمارے نوجوانوں میں، ہمارے بزرگوں میں، ہماری نسل کے اندر وہ طاقت پیدا فرما دے کہ وقت کی بڑی سے بڑی طاقت سے اور حکومت سے مقابلہ کرنے کی ان میں ہمت پیدا ہو۔ اے اللہ جس طرح عافیت کے ساتھ اقرار میں تو نے ان کو پناہ عطا فرما دی تھی، ہمیں اپنے فضل سے اے اللہ ہمیں بھی اپنے قلعوں میں، اپنے مدرسوں میں، اپنی خانقاہوں میں، اپنے اداروں میں، اپنے ماحول میں، اپنے محلوں میں، اپنی آبادیوں میں حفاظت اور حمایت اور دفاع اور پناہ نصیب فرما۔ اور اے اللہ دعوت دین کے لیے جو کام ہم پر لازم و فرض ہے اس کو بھی ادا کرنے کی ہمیں مکمل طور پر توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رمضان المبارک کا ہر دن ہمارے لیے روز عید بنا دے، ہر شب ہمارے لیے رمضان کی شب برات بنا دے اور اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس رمضان المبارک میں طمانینت اور سکینت کی کیفیت عطا فرما اور اپنی نعمتوں کو پہچاننے اور ان کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جن کا انتقال آج سے پہلے ہو گیا، جو بھی اہل ایمان اہل اسلام تیری بارگاہ میں حاضر ہو گئے ان کی مغفرت فرما، ان کے درجے بلند فرما، ان کے ساتھ عفو و کرم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ جن کی زندگی کا تو نے فیصلہ فرمایا، اے اللہ اپنے فضل سے ان کی زندگی دین کے ساتھ وابستہ فرما، عافیت نصیب فرما، راحت عطا فرما۔ اے اللہ جو ہم میں بیمار ہیں ان کو شفا کامل و عاجل نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو، ہمارے گھر کے بیماروں کو، باہر کے بیماروں کو، ہر مومن بیمار کو، ہر انسان بیمار کو اے اللہ شفا نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں جو پریشان حال ہیں ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما اور ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ